نواز شریف صاحب جناب اور مریم نواز صاحبہ جنیوا سے جو ہے وہ لنڈن پہنچ چکے ہیں. کوئی احتجاج نہیں, کوئی نعرے بازی نہیں, سب تتر بتر ہو چکے ہیں. آپ کا امیج اس وقت یہ آ رہا ہے جیسے لیڈی ڈائنا فرام لاہور کھڑی ہوئی ہے, مطلب فر والا کوٹ پہنا ہوا ہے آپ نے یار. دس لکس اے بلڈی ایکسپینسو پیس آف کلاتھ. پولیس والوں نے بھی دیہڑیاں لگانا شروع کر دی. سوشل میڈیا اگر ایک جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ ہے تو وہیں پہ ان کی ویکنس بھی ہے. شہباز گل جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. خواتین کے حوالے سے پہلے بہن کہے گا تو اس بہن کے ساتھ اگلے 10 منٹ میں جو کرتا ہے یہ شخص. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں ناظرین جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, خاص طور پہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور میرے خیال میں چند بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں. اس پہ ذرا تفصیل سے میں بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آخری سٹیج کے اوپر ہم لوگ جناب اب پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ 16 لاکھ سبسکرائبرز سے اب ہم صرف 1000 سبسکرائبرز کی دوری پہ ہیں. انشاءاللہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کی مدد سے جلد اچیو ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کیجیے. اور اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آیا کرے, یا آپ کے دوستوں سے بات ہو, تو برائے مہربانی ان کو بتائیے گا بلاک کو ہوا ہے ہمارا چینل پاکستان میں. آپ جو ڈیٹا ہے موبائل ڈیٹا اس کے ذریعے ایکسیس نہیں کر پاتے تو وی پی این کا استعمال کرنا پڑے گا, یا پھر آپ کو وائی فائی کے ذریعے. اگر آپ کے گھر میں یا دفتر میں وائی فائی ہے تو پلیز اس کو ایک دفعہ صرف آپ ویڈیو کو کلک کر کے بے شک پھر بند کر دیں. اس کے جب کیشز آ جائیں گے بعد میں آپ اس کو ڈیٹا کے اوپر پھر بھی چلا سکیں گے, تو اس لیے یا پھر آپ کو وائی فائی کو یوز کرنا پڑے گا. اچھا جی, نواز شریف صاحب جناب اور مریم نواز صاحبہ جنیوا سے جو ہے وہ لنڈن پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. اب یہ جو جنیوا کا دورہ تھا, اس دوران شریف خاندان کے اوپر جو ہے بہت تنقید ہوئی. تنقید اس بات کے اوپر ہوئی کہ جناب جب اس وقت لاہور میں اور پنجاب کے دیگر شہروں میں اسموگ کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ سانس لینا مشکل ہوا ہے, تو یہاں پہ شریف خاندان جو ہے وہ جنیوا کے پرفضا مقام کے اوپر وہاں پہ موجود ہے, جہاں پہ فریش ایئر, جہاں پہ AQI جو ہے وہ 60 یا 60 سے نیچے اس وقت آ رہا ہے. اور آئیڈیل مطلب ہمارے گھروں کے کمروں کے اندر وہ ہوا ہمیں نہیں نصیب ہو رہی جو آپ کو جنیوا کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی. مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں پہ چلی گئیں, ان پہ تنقید ہوئی. چیف سیکرٹری پنجاب چلے گئے, ان پہ تنقید ہوئی. بہرحال اب سٹوری یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لنڈن پہنچ چکے ہیں. وہاں پہ جا کے انہوں نے چند باتیں کی ہیں. اب باتیں تو بڑی ڈیٹیل سے ہیں, بڑی لمبی ہے. وہاں کے صحافیوں نے ان سے چند سوالات کیے ہیں. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ کی بطور امریکی صدر کامیابی کے سوال پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ماضی میں دونوں ممالک کے تعلقات اچھے تھے مگر اب ان کے مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے تعلقات بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے. تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر کال کر دیں تو انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ آ سکتی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات کی بہتری میں کرکٹ اور آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا, ویسے میاں صاحب کو کافی کریڈٹ دیا گیا ہے حالیہ دنوں میں. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وہ جو شیر عبد المروت نے ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب تبھی باہر آئیں گے جب نواز شریف صاحب چاہیں گے, اور اب اگر انڈیا کی کرکٹ ٹیم آپ نے پاکستان منگوانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نواز شریف صاحب فون کریں گے تو انڈین ٹیم جو ہے وہ آئے گی. ویسے آئی ڈونٹ بلیو ان دس, میں نہیں سمجھتا, بہت مشکل ہے. مجھے مشکل لگتا ہے کہ مطلب پہلے نواز شریف صاحب جو ہے وہ مودی کو فون کریں. اچھا, مودی فون ہی نہیں چکتا, کیونکہ خان صاحب کو تو یہ تھا گلا, میرے خیال میں انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا بھی تھا کہ جی وہ مودی تو فون ہی نہیں اٹھاتا, تو میاں صاحب کا فون اٹھا لے گا. آیا تو ہوا ہے یہاں پہ, میاں صاحب کے گھر تو آیا ہوا ہے. سو آئی ڈونٹ نو, میں ٹو مینی ایفس اینڈ بٹس. لیکن انہوں نے کوئی واضح ویسے اس کے اوپر بات نہیں کی کہ میں فون کروں گا یا نہیں کروں گا. خیر, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہندوستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے, لیکن معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور اگر معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے, اور یہ سنوارے جا سکتے ہیں, ان میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہوتی کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان آتی کھیلتی, لیکن انشاءاللہ ایسا وقت آ جائے گا. ہم نے کسی ملک کے ساتھ خراب تعلقات رکھ کر کرنا کیا ہے, ہمارے کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے. ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ میاں صاحب پچھلی حکومت نے دعویٰ کیا کہ 1.5 ارب درخت لگائے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اسموگ کا مسئلہ کم نہیں ہوا, اس پر کیسے قابو پایا جائے؟ میاں صاحب نے کہا جی پہلے وہ 1.5 ارب درخت تو مجھے دکھائیں کہاں ہیں, پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے. وہ 50 لاکھ نوکریاں کہاں پر ہیں, وہ 300 ڈیم کہاں پر ہیں, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. چلیں ان چیزوں کو چھوڑیں, کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جس کا انہوں نے کوئی افتتاح کیا ہو, سنگ بنیاد رکھی ہو, کسی شعبے میں بتا دیں.
انہوں نے کہا ہماری مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ کل یا پرسوں ایک ملاقات ہوگی. ایک صحافی نے سوال کیا کہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ لندن میں بدتمیزی کا واقعہ پیش آیا, اس پر کیا کہیں گے؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ایک بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد ایک پارٹی نے رکھی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے, اور اس بدتمیزی کے کلچر کو انہوں نے اپنی حکومت کے دوران بھی پروموٹ کیا اور آج اپوزیشن میں ہے تو آج اس سے بھی زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. حکومت میں آنے سے پہلے بھی پروموٹ کرتے رہے ہیں. یہ کلچر کی بنیاد رکھنا انتہائی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے. گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تعاقب کر رہے ہیں, گاڑیوں پر ٹماٹر انڈے پھینک رہے ہیں. اگر آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کرو. اس طرح سے نوجوان نسل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا ہے, اور گاڑیوں کا تعاقب کرو, گاڑیوں کے پیچھے بھاگو اور گندے گندے نعرے لگاؤ اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالو. بدتمیزی اور بد تہذیبی کا کلچر شروع کیا انہوں نے. یہ نہ ہمارا دین سکھاتا ہے نہ مذہب سکھاتا ہے. ایک صحافی نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جب تک کہیں گے عمران خان اندر رہیں گے, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ تو نواز شریف صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں. اچھا, یہ جو بدتمیزی والی جو بات میاں صاحب نے کہی کہ جی بدتمیزی کا کلچر انہوں نے پروموٹ کیا ہے, میں اس کو کچھ حد تک اس طرح ضرور یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر واقعی جو بدتمیزی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا اگر ایک جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ ہے تو وہیں پہ ان کی ویکنیس بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ کس طرح کہ ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا ہے, اور خاص طور پہ جو لونڈے لپاڑوں کی انہوں نے پوری ایک فوج کریٹ کی. اچھا, میں دیکھ رہا تھا شہباز گل نے نا اپنی مجھے کسی نے بتایا کہ حالیہ ویڈیوز میں جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی منصور علی خان جو ہے نا لونڈا لپاڑا پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو کہتا ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے ہمیشہ لونڈا لپاڑا جو ہے وہ یوٹیوبرز کو کہا ہے, ہمیشہ کہا ہے. اور لونڈا لپاڑا میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو بھی کہتا ہوں اور نون لیگ کے یوٹیوبرز کو بھی کہتا ہوں. یہ میں ان کو کہتا ہوں جو بیسکلی ایک ہی پارٹی کی لائن ٹو کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. میں ان کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں. یہ جھوٹ بولتا ہے شہباز گل کہ جی یہ پی ٹی آئی کے فالوورز کو یہ بات کہتا ہے. ناٹ ایٹ آل. میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے فالوور کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا لفظ نہیں کہوں گا, کبھی نہیں کہوں گا. ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تہذیب کے اور تمیز کے دائرے کے اندر رہ کے, یہ لفظ ان کے لیے نہیں ہے, ایک بات. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو ہے ماضی کے اندر بہت گند اچھالا گیا ہے, چاہے وہ بیہودہ قسم کے گندے ٹرینڈز ہوں جو ٹویٹر کے اوپر چلائے گئے, اور اس کے اندر بالکل ان کی پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر ملوث تھی. 5th جنریشن واریئرز کے نام سے جو اس وقت مجاہدین بنے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا گند پھیلایا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس کے اندر ان کے لونڈے لپاڑوں کے جو ہیڈ ہیں, یہ شہباز گل, اظہر مشوانی, یہ پوری لاٹ اس کے اندر شامل ہے. یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں اور یہ پروموٹ کرتے رہے ہیں. شہباز گل جو ہے اس کی ایک بڑی پرانی عادت ہے, یہ کیا کرتا ہے خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کو پہلے بہن کہے گا, وہ ہماری بہنوں کی طرح ہے, اور اس کے بعد اس بہن کے ساتھ اگلے 10 منٹ میں جو کرتا ہے یہ شخص, مطلب یہ آپ کسی بھی خاتون کے اٹھا کے, یہ اس کا ایک پیٹ جملہ ہے, اٹھا کے آج میری بات لکھ لیجئے گا, خواتین کے حوالے سے جب گفتگو کرے گا ڈیروگیٹری طریقے سے کرے گا, اور ساتھ کہے گا بھی ہماری بہن ہے, ہماری بہنوں کی طرح ہے. لیکن میرے بھائی آپ اپنی اس بہن کا جو حال کرتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بھائی اپنی بہن کا وہ حال نہیں کرتا. تو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, ایٹ لیسٹ بی جینون. اگر آپ نے کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو وہ تو جینون طریقے, ڈونٹ کال دیم یور سسٹر. ایک بات. خیر, بات ہو رہی تھی بدتمیزی کے کلچر کی, تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرتی ہے, نو کوشچن اباؤٹ اٹ. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز جب یہ ساری گفتگو کر رہے تھے تو عام طور پہ اسی سڑک پہ جہاں پہ وہ گفتگو کر رہے تھے وہاں پہ پی ٹی آئی کی جانب سے بڑا احتجاج وغیرہ کیا جاتا رہا ماضی کے اندر. لیکن آج کوئی دیکھنے کو نہیں ملا, کوئی احتجاج نہیں, کوئی نعرے بازی نہیں, سب تتر بتر ہو چکے ہوئے تھے. اب وہ تتر بتر بھی ڈر کی وجہ ہے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس کہ ان کے وہ بہت سے لوگ سپورٹرز جو وہاں پہ احتجاج کرتے تھے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے یہاں پہ. اب وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہماری فیملیز کو ہراس کیا گیا ہے, اور کئیوں کے جو ہے وہ آئی ڈی کارڈز بلاک کیے گئے ہیں, پاسپورٹس منسوخ کیے گئے ہیں, ان کو جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے ہیں, اور ڈر کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. میرا یہ سمپل ایک ماننا ہے کہ یہ دونوں ایکسٹریم سٹیپس ہیں. ایک سائڈ سے گالم گلوچ کا یہ کلچر, اور دوسری سائڈ سے اس طرح اگر ان کی فیملیز کو ہراس کیا جا رہا ہے جس طرح وہ کلیم کر رہے ہیں, یہ دونوں ایکسٹریم سٹیپس ہیں. ان دونوں ایکسٹریم سٹیپس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, نہ حکومت کی جانب سے یہ ہائی ہینڈڈنس, اور نہ دوسری سائڈ سے گالم گلوچ کا وہ کلچر. دونوں کو نہیں سپورٹ کیا جا سکتا. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ, میں ایک اور چیز کے اوپر ایکچولی بات کرنا چاہوں گا, اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو بی ویری کوشش اباؤٹ دس ٹاپک وین آئی ٹاک. مریم نواز صاحبہ یہاں پہ یہ کھڑی ہوئی تھی. اب میاں صاحب ٹھیک ہے, ہی از ویئرنگ اے کوٹ,
یہ ایک چیک سٹائل کا یہ کوٹ ہے. ویسے کوٹ میرے پاس بھی لکس ویری نائس, بڑا کلاسیکل قسم کا سٹائل ہے. خیر تو میاں صاحب لکس ایبسلیوٹلی فائن. یلو شرٹ تھوڑی زیادہ یلو ہو گئی, لیکن چلیں ٹھیک ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو جسٹ 2 words آن مریم نواز کا جو ان کا ڈریس ہے. مجھے ظاہری بات ہے وہ اللہ انہیں اور پیسہ دے, وہ مہنگے سے مہنگے اپنے لیے جوتے لیں, کپڑے لیں, جو مرضی پہنے, اینک پہنے, مہنگی سے مہنگی, اور اپنے پہ خرچ کریں, دیٹس فائن. لیکن میں آپٹکس کی بات کرنا چاہوں گا. آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ یہ کس قسم کے آپٹکس ایکچولی سینڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وین یو آر ڈریسڈ اپ لائک دیٹ. آپ کو ایک عام شہری, پاکستان کا ایک شہری, نون لیگ کا, چلے میں باقیوں کو تو چھوڑتا ہوں, نون لیگ کا سپورٹر جب دیکھے گا تو وہ کیا امیج لے گا آپ کا؟ وہ آپ کا امیج اس وقت یہ آ رہا ہے جیسے کوئی شہزادی کھڑی ہوئی ہے, جیسے لیڈی ڈائنا فرام لاہور کھڑی ہوئی ہے, مطلب لاہور کی لیڈی ڈائنا کھڑی ہوئی ہے. آپ وائی کانٹ یو ڈریس اپ نارملی, یا آپ اس طرح ڈریس اپ کیوں نہیں ہو سکتے جس طرح آپ پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں؟ ممتا بینرجی, میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دینا چاہوں گا. وہاں پہ وہ دیدی کے نام سے پکاری جاتی ہیں اپنے پولیٹیکل سرکلز میں. شی آلویز ڈریسز اپ لائک اے نارمل وومن وہاں کی, اور وہ بہت بڑی سیاستدان ہے, بہت بڑی پالیٹیشین ہے, انڈین پالیٹیشین. تو ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ وہی کپڑے پہنے جس سے ایک عام عوام اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مریم نواز پرائیویٹلی جو ہے وہ 100 دفعہ جو مرضی اپنے پہ خرچ کرے, اس کا پیسہ وہ جو مرضی کرے. لیکن جب آپ میڈیا کے سامنے آ رہی ہیں, جب آپ ایک پبلک ایریا کے اندر آ رہی ہیں, تو ایٹ لیسٹ خدا کے لیے, مطلب فر والا کوٹ پہنا ہوا ہے آپ نے, یار آپ نے فر والا کوٹ پہنا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے نہ میں اپنی بڈھی کو کدی کوئی انہیں کپڑے لے کے دینا کہ میں نے ریٹ آتا پتا ہے کہ کپڑے اندر ریٹ کی ہے, بٹ دس لکس اے بلڈی ایکسپینسو پیس آف کلاتھ. تو آپ کے اوپر پہ لوگ کیا کرٹیسزم کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ جناب دیکھیں, اچھا پیسہ آپ ہی کا ہی ہوگا, یہ نہیں ہے کہ میں یہ آپ کے اوپر یہ الزام لگاؤں گا جناب آپ نے عوام کا پیسہ لوٹ کے اپنے لیے کپڑے خریدے, پیسہ آپ کا ہی ہوگا. لیکن آپ کا جو امیج آ رہا ہے, مطلب یہ ڈارک گلاسز اور یہ ڈریس اپ نارملی فار گاڈ سے, اور ڈریس اپ اکارڈنگ ٹو پنجابی وومن. اور جب ہم یہ مناظر دیکھیں, ایک جگہ لاہور پنجاب دھوئیں میں بھرا ہوا ہے, آپ کے والد صاحب لنڈن جنیوا کھیل رہے ہیں وہاں پہ. میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ مریم نواز صاحب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ مجھے ایک صاحب نے نارووال کی فوٹیج بھیجی ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ اسموک کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں اور بڑی سختی ہوگی ہے جی, بڑی سختی ہوگی, گڈیاں پھاڑ لی ہیں جناب, اسی دھوئیں والی گڈیاں پھاڑ لی ہیں. یہ نارووال کی فوٹیج ہے, یہ نارووال میں کس طرح آگ لگائی جا رہی ہے, اور اتنے میسو سکیلز کے اوپر ہو رہی ہے کہ آپ کی وہاں پہ پولیس کی نفری کر بھی کچھ نہیں سکتی. مجھے تو کچھ جگہوں سے یہ رپورٹیں بھی آئی ہیں کہ پولیس والوں نے بھی دیہڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آگ لگانی ہے لگاؤ, سانوں کی دندے ہو دسو, اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. اور بیڑا غرق جو ہے پورے صوبے کا ہو رہا ہے. میں آئی ول اسٹل گیو یو دس کہ ظاہری بات ہے, میں پہلے بھی کہا تھا کہ مریم نواز یا مریم اورنگزیب نے پنکھے لے کر ہی کھڑے ہونا, ٹھیک ہے ایگریڈ. میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ مصیبت ہے تو یہ مصیبت کوئی پچھلے 9 مہینے میں نہیں ڈیولپ ہوئی, کئی سالوں کی ہماری بیوقوفی ہے جس کا رزلٹ ہمیں آج مل رہا ہے. اور لیکن جب ہم ایک مصیبت پہ پھنسے ہوئے ہیں تو کم از کم آپ کی انتظامیہ تو یہاں پہ بیٹھے. آپ مجھے بتائیے, آپ لوگ, یہ آپ کے لیے بڑی نارمل سی پریس کانفرنس ہوگی نا, یہ آج ہو گئی, آپ لوگوں نے بات چات کر لی, ٹھیک ہے, آپ نے پی ٹی آئی والوں کو بدتمیز کہہ دیا, ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں صحیح. لیکن اس کا جو امیج آ رہا ہے کہ ملک کی صوبے کی چیف منسٹر جس کا پورا صوبہ اس وقت دھوئیں کی لپیٹ میں ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں نا سگریٹ بہت پیتا تھا, میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں, میں سگریٹ بہت پیتا تھا, تو اب مجھے سگریٹ چھوڑے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. اگر کسی نے چھوڑنا ہوگا نا مجھے بتانا نیچے کامنٹ سیکشن میں, میں پھر جس دن کوئی کویشچن آنسر سیشن کروں گا تو پھر اس میں بتاؤں گا سگریٹ میں نے کس طرح چھوڑے, تو بڑا مشکل کام تھا. تو میں پچھلے 4-5 دن سے ایک K95 جو ماسک ہے نا, میں وہ یوز کر رہا تھا. لاہور میں آپ اس کے بغیر نہیں گھوم سکتے, بہت مشکل ہے کیونکہ ایک اسمیل اس کے اندر ہے. تو آج میں آفس گیا, آفس سے جب میں فارغ ہوا, میں باہر نکلنے لگا تو میں نے وہ ماسک یوں کر کے پہنا.
آپ یقین کریں کہ 6 مہینے کے بعد جیسے وہ میں نے ماسک پہنا نا، 6 مہینے کے بعد مجھے پہلی دفعہ لگا جیسے میں نے کوئی سگریٹ پی لیا. وہ ماسک جو ہے وہ اس دھوئیں کی اسمیل سے بھر چکا ہوتا، فلٹر کر کے پھینکنے، میں نے پھینک دیا اسے میں نے، لیکن اتنی گندی اسمیل ہے، اتنی بری ہوا کی کوالٹی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں سگریٹ پی رہا ہوں. اور جب آپ نے 6 مہینے ہو گئے تو پھر آپ کو نا اب سگریٹ کی اسمیل سے بھی چڑ ہوتی ہے. تو میرے صوبے کے شہروں کا یہ حال ہے اس وقت یہاں پہ. اور جب میں اس کے چیف منسٹر کو دیکھتا ہوں تو وہ فر کوٹ پہن کے، ڈارک گلاسز لگا کے، تو میڈیا سے گفتگو کر رہی. بندے کو یہاں پہ جو لوگ ہوں گے پنجاب کے، ان کو تپ نہیں چڑھے گی تو اور کیا ہوگا. سو آپٹکس کے اوپر خدا کے لیے کچھ کام کر لیں، خدا کے لیے کچھ کام کریں. اب عمران خان کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان اپنی پرسنل زندگی میں جو مرضی کرتے رہے، لیکن ایک چیز کی اس نے عادت بنا لی تھی عمران خان نے. جب وہ پبلک ڈومین میں آتے تھے نا تو ہمیشہ سفید رنگ کا وہ ایک عام شلوار کرتا اس نے پہننا ہوتا تھا، اور وہ لوگ اس کو نا اپنے ساتھ کنیکٹ. اس سفید شلوار کرتا ایک ایسی چیز ہے ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس ہوتا ہے. باقی کپڑے آپ کے یہ آپٹکس کی بات ہے، یہ لٹرلی آپٹکس کی بات ہے. باقی کپڑے ہو سکتا ہے میری شرٹ کا ڈیزائن کچھ ہو، آپ کی شرٹ کا ڈیزائن کچھ ہو، سویٹروں کے ڈیزائن اور کچھ ہو، لیکن ہر بندے کے پاس سفید شلوار کرتا ضرور ہوتا ہے. اور وہ آپ عمران خان کو دیکھتے تھے، ہر بندہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، یار ہے تو بالکل اسی طرح کے کپڑے پہنتا ہے جس طرح میں پہنتا ہوں. اور یہ بائی ڈیزائن میں نے نوٹ کیا پاکستان طریقے سے، آپ ظاہری بات ہے کئی سالوں سے ان کو کور کر رہا ہوں. بائی ڈیزائن میں نے نوٹ کیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کے ہر جگہ سفید شلوار کرتے، سفید شلوار کرتے. کبھی جہانگیر ترین کے ساتھ ہوتا ہے سفید شلوار کرتا، علیم خان ہوتا تھا سفید شلوار کرتا، فواد چودھری سفید شلوار کرتا، جنوں تھی ویکتی سفید شلوار کرتا. یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے اپنے آپ کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا. ویئر دو سیم کلوز جو وہ پہن رہے ہیں. اچھا پاویں آپ پیچھے سے ارب پتی ہوں، اب جہانگیر ترین ایک ارب پتی آدمی تھا کیا ہے، مطلب اللہ انہیں زندگی دے ہیں، لیکن ڈریس اپ اس طرح اپنے آپ کو کرنا ہے کہ وہ ماجا ساجا تیجا سارے آپس میں آپ کنیکٹ کر سکیں آپ کو. یہ فرق ہوتا ہے. تو نون لیگ کو یہ چیز آج تک نہیں آئی ہے، آج تک نہیں سیکھ سکے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ میں نے آج ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے جا کے ایک یونیورسٹی کے اندر. تو اس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے نا، میں چاہوں گا کہ نون لیگ کا کوئی سوشل میڈیا ونگ یا میڈیا ونگ واٹ ایور اٹ از، ویسے تو سارے نیلے رکھے ہوئے انہوں نے، ایک سے بڑھ کے ایک بڑا نیلا رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر. میں تو پچھلے سال 1.5 سال سے کہتا ہوں کہ ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے شہنشاہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے. یہ میرا پروگرام جب آن ایئر ہوگا نا، برائے مہربانی کسی طرح مریم نواز کو دکھانا ضرور، یا نواز شریف صاحب کو دکھانا ضرور، تاکہ ان کو ذرا گراؤنڈ ریالٹی پتہ لگے کہ یونیورسٹی کے اندر آج آپ کی جماعت کھڑی کدھر ہوئی ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہے نا وہ آئی ہوئی تھی میرے شو میں، اور کچھ نہیں تو عظمیٰ کاردار کو ایک فون کیجیے گا، عظمیٰ کاردار کو فون کر کے پوچھیے گا کہ کی ہویا ہے تاڑے نال شو وچ، لوگ بچوں نے کیا سوال کیے ہیں آپ سے، ان کی کیا رائے ہے ہماری پارٹی کے بارے میں. کیا وہ کہتے ہیں میں بڑا ہو کے نواز شریف بنوں گا؟ کیا وہاں پہ لڑکیاں کہتی ہیں میں بڑے ہو کے مریم نواز بنوں گی؟ آپ جا کے ذرا اپنا حال دیکھیے. یو ول بی شاکڈ، لٹرلی شاکڈ کہ آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں آپ لوگوں کو دیکھتے کس طرح. آپ یہ سمجھتی ہیں یہ فر والا کوٹ پہن کے جب آپ سامنے کھڑی ہوں گی نا تو آج یہ لڑکیاں جو دیکھیں گی ہائے کتنی پیاری لگ رہی، بڑے ہو کے میں بھی مریم نواز بنے گی. نہیں، دے ڈس لائک یو سو مچ کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. خیر مجھے نہیں، میری باتوں سے مجھے نہ لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا، اور نہ پڑنا چاہیے، ظاہری بات ہے. آپ اگر آپ کی پارٹی کا یا آپ کے امیج کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. خیر آگے چلیں جی. اس کے علاوہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے شیرزا مروت صاحب نے ایک بیان دیا تھا ابھی 24 گھنٹے پہلے کہ جناب ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری سوشل میڈیا کے مجاہدین کا بھی بڑا رول ہے، خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ ہم باطل کے خلاف حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے قائد کی رہائی کے لیے لڑ رہے ہیں. اس ساری لڑائی میں ڈیجیٹل میڈیا ہی ہماری آواز بن کے گونج رہا ہے اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہمارے معاملات کو اجاگر کر رہا ہے. یہ ملک دوست اور تحریک انصاف کی طاقت ہے. خان صاحب کا پیغام
کہ ہمارے احتجاج کا ہدف کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ بھی ہم تک سوشل میڈیا نے پہنچایا ہے. یہ والنٹیئرز ہی ہیں جو خان صاحب کی محبت میں اس کی رہائی کی خاطر ہمارے ساتھ ہمہ وقت کوشاں ہیں. الیکشن میں جب ہمارے سب لیڈرز روپوش ہونے پر مجبور ہوئے تو یہی سوشل میڈیا والنٹیئرز تھے جنہوں نے ہمارے پیغام اور نشان قوم تک پہنچائے. بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری اور خان کے ادنا کارکن کی حیثیت سے میں دوستوں کو کہوں گا کہ سوشل میڈیا واریئرز کو ہماری طرف سے صرف پذیرائی ملنی چاہیے. یہ ہم سے کچھ نہیں مانگتے. ہم بھی اپنے آپ کو ان کا حصہ سمجھتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو ان کا حصہ سمجھتا ہوں اور ان کو اور ان کی خدمات اور وقت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا، یہ جو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے نا، میں بہت پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان کے سوشل میڈیا کے جو لونڈے لپاڑے پی ٹی آئی کے رکھے ہوئے نا ان لوگوں نے، یہ لٹرلی ایم کیو ایم کا جو ایک آرمڈ ونگ ہوتا تھا نا، یہ اس سے کم نہیں ہے. وہ ان کا جو ونگ ہوتا تھا نا، وہ ان کے سیاست دانوں کے بھی اوپر بھی حاوی تھا. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے نا مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ان لڑکوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پھٹا کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ خان صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا کو جتنی امپورٹنس دیتے ہیں اور ان لڑکوں کے کام کو جتنی امپورٹنس دیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں بات کر رہا تھا نا، گالم گلوچ ٹرینڈنگ اینڈ آل دیٹ اور واہیات قسم کے ٹرینڈز چلانا، یہ سارا ان کے لونڈے لپاڑوں کا کام ہے. تو شیخ وقاص اکرم کے علاوہ دیگر نے بھی جو ہے وہ باقی بھی ماضی کے اندر رؤوف حسن ہو گئے اور لوگ ہو گئے، سب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو ہے وہ شکار رہے ہیں. تو شیخ وقاص اکرم صاحب از پلینگ اٹ ویری کیئرفلی کہ نہیں ان لوگوں سے پھڈا نہیں کرنا، ان سے پھڈا کیا تو اسی کتنے جانا ہے. تو اور ویسے بھی ابھی نئے سیکٹری اطلاعات بنے ہیں پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے وہ کام نہیں کرنا جو رؤوف حسن نے کیا ہوا. ایکچولی اسٹارٹ ہوا تھا شریف مروت کے بیان سے، جس کے بعد یہ کلیریفیکیشن آئی ہے کہ نہیں یہ تو بڑے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، بہت کچھ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ ایکچولی آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اصل کہانی یہ ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے سیکٹری اطلاعات ہونے کے باوجود. یہ ہے اصل حقیقت. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.